آپ تصور کریں اگر آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی موت کے بستر پر موجود ہیں، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور آپ کے بیڈ کے ارد گرد، آپ کے چاروں طرف آپ کے وہ خواب کھڑے ہیں جو زندگی نے آپ کو دیے تھے، وہ آئیڈیاز کھڑے ہیں جن پر آپ نے کبھی عمل نہیں کیا، آپ کا وہ ٹیلنٹ، وہ گفٹس، وہ ابیلٹیز کھڑی ہیں جن کو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، اور اب وہ وہاں پر آپ کے ارد گرد کھڑے آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ ہے، دکھ ہے، افسوس ہے۔ ہم تمہارے پاس آئے تھے اور صرف تم ہی ہمیں زندگی دے سکتے تھے، ہمیں پروان چڑھا سکتے تھے، ہمیں پورا کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا۔ تم نے ہم پر توجہ ہی نہیں دی، ہمیں نظر انداز کر دیا، اور اب ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ آپ سوچے تو صحیح کہ ایک خواب جو آپ کے ذہن میں آیا لیکن آپ اس کو پورا کرنے سے ڈرتے رہے، کتنی ہی صلاحیتیں جو آپ کے اندر تھیں لیکن آپ نے ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ نے ان کو اپنی سستی، کاہلی، آرام طلبی کی نظر کر دیا۔ آپ نے پورے دل سے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ نے انہیں اپنی ان صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیا۔ آپ ناکامی کے خوف سے ڈرتے رہے، رسک لینے سے ڈرتے رہے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلے۔ دوستو، آپ اس دنیا میں زندہ آئے تھے اور آپ نے مر کر ہی یہاں سے نکلنا ہے، تو پھر ڈرنا کیسا؟ آپ کے اندر کچھ ایسا بہت خاص ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، لیکن آپ نے ایوریج رہنا خود چوز کیا۔ خدا نے تو آپ کو بہت خاص پیدا کیا تھا، ایوریج رہنا تو آپ کی چوائس تھی۔ آپ اپنے اسکول میں ایوریج رہے، اپنے کام میں ایوریج رہے، اپنی جاب پر ایوریج رہے، آپ نے جو بھی کام کیا اس میں ہمیشہ ایوریج ہی رہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ ایک ایوریج تھے، بلکہ اس لیے کہ ایوریج رہنے کا فیصلہ آپ کا فیصلہ تھا۔ آپ نے خود کی پہچان ہی نہیں کی، خود پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ ایوریج رہنا آپ کی اپنی چوائس تھی۔ خدا نے تو آپ کو ایوریج پیدا نہیں کیا تھا، اس نے تو آپ کو بہت خاص پیدا کیا تھا، اس نے تو آپ کو بہت خاص بنایا تھا۔ آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ایوریج تھے، آپ کا ماحول ایوریج تھا، آپ ایوریج اسکول میں پڑھے، آپ کو ایک ایوریج کمپنی میں جاب ملی، تو آپ نے بھی خود کو ایوریج ہی سمجھ لیا، حالانکہ آپ ایوریج نہیں تھے، آپ تو بہت خاص تھے۔ لیکن انسان وہی بن جاتا ہے جو وہ خود کو سمجھتا ہے، جو وہ خود کو سمجھتا رہتا ہے۔ دوستو، ہمارا جو بلیف سسٹم ہے نا، اس میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ ہم جیسا اپنے بارے میں یقین کر لیتے ہیں، ہم ویسا ہی بننے لگ جاتے ہیں، اور ایک دن ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ اگر آج آپ خدا نخواستہ کوما میں چلے جائیں اور آپ کو جب ہوش آئے کچھ سالوں کے بعد، تو آپ کی یادداشت ختم ہو چکی ہو، اور ہوش آنے پر اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ ایک ٹیچر تھے اور اب آپ کو دوبارہ نوکری پر جانا ہوگا، تو آپ خود کو ٹیچر ہی مان لیں گے۔ پہلے چاہے آپ جو بھی تھے، چاہے آپ کسی بینک میں جاب کرتے تھے، آرمی میں آفیسر تھے، کوئی بزنس کرتے تھے، لیکن اب آپ ایک بالکل ہی مختلف انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ کے دماغ نے جو اس کو بتایا گیا اس پر یقین کر لیا۔ اگر آپ خود کو اچھا مان لیتے ہیں، آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں، آپ اس بات پر یقین کر لیتے ہیں، تو آپ کی زندگی بالکل ہی مختلف ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ اپنا بیسٹ ڈیلیور کریں گے، آپ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر کے دکھائیں گے۔ لیکن اگر آپ خود کو ایوریج سمجھتے رہے، تو پھر چاہے آپ کتنے ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، آپ ایک ایوریج لائف ہی گزاریں گے، کیونکہ آپ نے مان لیا ہے کہ آپ ایک ایوریج ہیں۔ دوستو، ہمارے مائنڈ کے بلیف سسٹم کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو خود پر یقین ہی نہیں، اگر آپ نہیں جان پائے کہ آپ کون ہیں، تو آپ کے خواب، آپ کے گولز کبھی بھی حقیقت نہیں بن پائیں گے۔ دوستو، شکوک و شبہات ہر کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں، ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو کامیاب ترین لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی منفی خیالات آتے ہیں، لیکن ان کامیاب لوگوں کو ان شکوک و شبہات پر
काबू पाना आता है। अपने मनफी ख्यालात पर काबू पाकर एक मुस्बत लाइफ गुजारनी आती है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं जो आज तक अभी तक आपने हासिल नहीं किया, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक अभी तक आपने नहीं किया। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा, आपको खुद पर यकीन करना होगा।